اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، اس ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کی 24ویں شب کی نماز اور فضیلت اور زلزلے سے بچنے کے لیے چند ایک اعمال ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ 24 رجب المرجب کی شب کی 40 رکعت نماز ہے جسے دو دو کر کے پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آمن الرسول بما انزل، یہ آخر تک یہ ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی اور یہ سامنے بھی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آمن الرسول کے بعد سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دو دو کر کے 20 مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ 40 رکعت ہو جائیں گی، اور اس نماز پڑھنے والے اور پڑھنے والی کو اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں عطا فرمائے گا، لکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے 1000 سیئات کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور 1000 درجات اس کے بلند فرمائے گا، اور آسمان سے اللہ 1000 فرشتوں کو نازل فرمائے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح بلند کیے ہوئے اس بندے پر صلوات پڑھ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس کنیز کو، یہ جو 24 کی شب یہ 40 رکعت نماز پڑھے گا، سلامتی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رزق عطا فرمائے گا، اور یہ بندہ، یہ بندی ایسے ہوگا کہ جیسا کہ اس نے لیلۃ القدر کو پایا ہے، یعنی شب قدر کا جو ثواب ہے اس بندے اور اس کنیز کے نامہ اعمال میں اللہ عطا فرمائے گا جو یہ 40 رکعت نماز پڑھے گا۔ تو صاحبان ایمان، امام جعفر صادق علیہ السلام سے شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ زلزال کے پڑھنے میں تنگی محسوس نہ کرو، کیونکہ جو شخص اسے یعنی سورہ زلزال کو نوافل نماز میں، مستحب نمازوں میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے زلزلے سے نقصان نہ پہنچنے دے گا، اور وہ مرتے دم تک زلزلے، بجلی اور ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہے گا، اور اس شخص کی موت، وہ موت کے وقت ایک خوش جمال فرشتہ اس کے پاس آئے گا، یعنی جب اس پر موت آئے گی تو ایک خوبصورت فرشتہ اس کے پاس آئے گا جو اس کے سرہانے بیٹھے گا اور ملک الموت سے کہے گا کہ اے ملک الموت، اللہ تعالیٰ کے اس دوست کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ ایک اور بھی روایت میں ملتی ہے کہ اس وقت تک اس شخص کی آنکھوں سے پردے ہٹائے جائیں گے جب اس کی موت کا وقت ہوگا، اور وہ جنت میں اپنی منزلوں کو دیکھ لے گا، پھر بڑی سہولت کے ساتھ وہ ملک الموت اس کی روح قبض کرے گا، 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے پیچھے چلیں گے اور اسے سیدھا جنت میں لے جائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ثواب ہے جو مستحب نمازوں میں سورہ زلزال کی تلاوت کرے گا۔ تو صاحبان ایمان، مومنی مومنات، زلزلے سے بچنے کے لیے کوشش کریں اولاً 3 چیزوں سے کبھی غافل نہ ہوں، کیونکہ یہ زلزلہ، یہ دنیا کے زلزلے تو کچھ بھی نہیں ہیں، مگر وہ قیامت کے دن کا عظیم زلزلہ، اس کی بہت زیادہ، اگر قرآن کی تلاوت کریں، بہت زیادہ خوفناک علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ بوڑھے جوان جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتوں کے بچے حمل کی وجہ سے جو ہے ساقط ہو جائیں گے، اس خوف کی وجہ سے۔ وہ 3 چیزیں کبھی نہ بھولیں اگر چاہتے ہیں کہ زلزلے سے آپ بچنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں آتے جاتے رہیں، نماز وہاں پڑھیں، اور عالم دین یعنی جو عالم کما حقہ ہوں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، ان سے علم دین سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار، توبہ کرتے رہیں۔ اگر کوئی سی گناہ میں نعوذ العیاذ باللہ انسان مبتلا ہے تو خدا سے دعا کرے کہ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں اس گناہ کو دوبارہ نہ کروں، مجھے بچنے کی توفیق دے، اور میں اس سے دور رہوں، مجھے اس گناہ سے نفرت ہو جائے،
تو یہ جو جتنی بھی آزمائش آتی ہیں، انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو یہ سارے انسان کے اعمال ہیں، اعمال سیئہ، جن کی وجہ سے انسان کو اللہ بار بار تنبیہ کرتا رہتا ہے۔ اور زلزلے کی حفاظت کے لیے سورہ زلزال کو آپ کثرت کے ساتھ تلاوت بھی کیا کریں، نماز میں بھی اگر ہو سکے تو اس کو پڑھا کریں۔ اور ایک اور بھی فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زلزلے سے یعنی خوف کھا رہا ہو، پریشان ہو، اس کا دل گھبرا رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے، یعنی اس دعا کے پڑھنے سے زلزلے کے خوف سے، ڈر سے، مصیبت سے، نقصان سے وہ محفوظ رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا صل علی محمد وآل محمد وامسک عنی السوء انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس دعا کو پڑھیں، اور ہمیشہ اس دعا کو کوشش کیا کریں کہ سوتے وقت پڑھیں گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان پر کسی قسم کا نقصان یا ضرر نہیں پہنچے گا۔ تو آپ سب سے التماس ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔